وادی آلائی سسکتے انسانوں کا قید خانہ۔ وادی آلائی میرا آبائی علاقہ ہے۔ یہ وادی جتنی خوبصورت ہے اس سے کہیں گنا زیادہ پسماندہ بھی ہے۔ یہاں کے لوگ آج بھی باقی دنیا سے 50-60 سال پیچھے ہیں۔ یہاں خان اعظم اور وڈیرہ شاہی کا دورہ ہے، انتظامیہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج کے چیئر لفٹ کا واقعہ یہاں کے عوام کی بے بسی اور بے چارگی کی صرف ایک جھلک ہے، ورنہ یہاں گھر گھر پسماندگی اور محرومیت کی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ اللہ کرے کہ لفٹ میں پھنسے ہمارے بھائی اور بچے بچ جائیں، لیکن اس واقعے نے یہاں کا سارا سیاسی اور انتظامی نظام ننگا کر دیا ہے۔ یہاں جس بندے نے بھی سر اٹھانا چاہا اسے کچل دیا گیا۔ جس کسی نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی وہ آواز ہی دبا دی گئی۔ جس نے بھی اپنے حق کا مطالبہ کیا اس کا گلا ہی گھونٹ دیا گیا۔ جس نے بھی اڑان بھرنے کی کوشش کی اس کے پر ہی کاٹ دیے گئے۔ یہ وادی نہیں بلکہ سسکتے انسانوں کا ایک قید خانہ ہے۔ خان یہاں کا مالک ہے اور انتظامیہ ان کے اشاروں پر چلنے والا داروغہ۔ یہاں ایشیا کی وسیع و عریض اور خوبصورت ترین چراگاہ بھی ہے، جہاں ہر سال خانہ بدوش لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کے ریوڑ لے کر آتے ہیں۔ اس چراگاہ میں جانوروں کو تو دانہ پانی ملتا ہے، لیکن عام انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس چراگاہ کے رزق پر بھی خان کا قبضہ ہے۔ لاکھوں کی آبادی پر مشتمل اس وادی میں صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ اور زندگی کی دیگر بنیادی ضروریات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں کے پانی پر ایک خوبصورت ڈیم تعمیر کیا گیا ہے، لیکن یہاں کے لوگ ہفتوں اور مہینوں تک بجلی کو ترستے ہیں۔ آج والا واقعہ بھی تاخیر کے ساتھ اسی لیے ہائی لائٹ ہوا کہ یہاں رات 8 بجے سگنلز جاتے ہیں اور صبح 9 بجے آتے ہیں۔ آلائی کو باقی دنیا سے ملانے والی سڑک اتنی خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ اس پر سفر کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور یہاں کے لوگ روزانہ یہ موت کا پل عبور کرتے ہیں۔ یہ وادی مزید بھی کئی دہائیاں تاریکی میں ڈوبی رہتی، لیکن آج کی آزمائش نے اسے پوری دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا ہے۔ یہ تحریر ہے عبدالباسط ہزاروی کی۔ آواز اور ایڈیٹنگ سلیم احمد عثمانی۔